جب میں نے 21 سال کی عمر میں لائٹ ہاؤس کیپر بننے کے لیے اپلائی کیا تو ایک تجربہ کار کیپر نے ہنس کر کہا، تم جین زی 2 دن بھی فون کے بغیر نہیں رہ سکتے، تم مہینوں تک سمندر کے بیچ اکیلے کیسے رہو گے؟ چند ہفتوں بعد مجھے جوائننگ لیٹر ملا اور اچانک میں اٹلانٹک اوشن کے بیچ ایک تنہا لائٹ ہاؤس میں رہ رہا تھا، جہاں پر ایک چھوٹی سی غلطی بھی سمندر میں چلنے والے جہازوں کے لیے خطرہ بن سکتی تھی، اور مجھے ابھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ کام دراصل کتنا مشکل ہونے والا ہے۔ ناظرین، یہ ایک ایسے لڑکے کاشف کی سٹوری ہے جس نے لائٹ ہاؤس میں جاب حاصل کی۔ آئیے اس کی سٹوری اسی کی زبانی جانتے ہیں۔ میری عمر صرف 21 سال تھی جب میں نے اپنی زندگی کا سب سے عجیب فیصلہ کیا۔ میں دنیا کا سب سے کم عمر لائٹ ہاؤس کیپر بننا چاہتا تھا۔ یہ فیصلہ صرف ایک نوکری کا انتخاب نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسی زندگی کا انتخاب تھا جہاں مہینوں تک آپ کے آس پاس کوئی انسان نہیں ہوتا، صرف آپ، ایک ٹاور اور بے رحم سمندر۔ اور یہ وہ کہانی ہے جو اس فیصلے کے بعد شروع ہوئی۔ چند سال پہلے تک میری زندگی بالکل عام تھی۔ میں شہر میں رہتا تھا، چاروں طرف شور، ٹریفک، دوستوں کی محفلیں اور سب سے بڑھ کر موبائل فون۔ صبح آنکھ کھلتے ہی اسکرین، رات سونے سے پہلے بھی اسکرین۔ میں نے ایک دن نوٹ کیا کہ میں روزانہ کئی گھنٹے صرف سوشل میڈیا پر گزار رہا ہوں، اور عجیب بات یہ تھی کہ جتنا زیادہ وقت میں آن لائن گزارتا اتنا ہی اندر سے خالی محسوس کر رہا تھا۔ اور اسی دوران ایک دن میں نے ایک پرانی ڈاکومنٹری دیکھی جس میں سمندر کے بیچ ایک لائٹ ہاؤس دکھایا گیا تھا، ایک بلند ٹاور جس کی چوٹی پر ایک لائٹ گھوم رہی تھی اور اس کی حفاظت کے لیے صرف ایک انسان تھا۔ وہ منظر میرے ذہن میں بیٹھ گیا۔ جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ دنیا کے زیادہ تر لائٹ ہاؤس اب آٹومیٹڈ ہو چکے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جہاں اب بھی انسان ڈیوٹی دیتے ہیں۔ یہ ایک ختم ہوتی ہوئی روایت تھی اور میں اس روایت کا حصہ بننا چاہتا تھا۔ جب میں نے اپلیکیشن دی تو زیادہ تر لوگوں نے اسے مذاق سمجھا۔ ایک تجربہ کار لائٹ ہاؤس کیپر نے تو سیدھا کہہ دیا، تمہاری نوجوان نسل 2 گھنٹے بھی انٹرنیٹ کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو تم مہینوں اکیلے کیسے گزارو گے؟ لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ کچھ ہفتوں بعد ایک لیٹر ملا، مجھے ایکسپٹ کر لیا گیا تھا۔ جس دن میں وہاں پہنچا اس وقت شام ہو رہی تھی۔ کشتی سمندر کی لہروں کو کاٹتی ہوئی ایک چٹانی جزیرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہورائزن پر ایک پتلا سا ٹاور نظر آ رہا تھا، وہی میرا نیا گھر تھا۔ جب میں نے لائٹ ہاؤس کے دروازے کے اندر قدم رکھا تو پہلی چیز جو محسوس ہوئی وہ نمکین ہوا کی بو تھی۔ یہ ٹاور 19ویں صدی میں بنایا گیا تھا، پرانے لوہے کے گیئر، لکڑی کی سیڑھیاں اور موٹی دیواریں۔ یہ جگہ کسی میوزیم جیسی لگتی تھی، لیکن اب یہی میری ذمہ داری تھی۔ پہلی رات جب میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو چاروں طرف صرف اندھیرا تھا، نہ کوئی شہر کی روشنی اور نہ ہی گاڑیوں کی آواز، صرف سمندر۔ اسی لمحے مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں واقعی اکیلا ہوں۔ شروع کے چند دنوں میں ہی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا دور سے لگتا ہے۔ یہاں ہر چیز ہاتھ سے کرنی پڑ رہی تھی۔ ہر صبح میں پرانے لوہے کے گیئر سے زنگ صاف کرتا تھا۔ نمکین ہوا ہر چیز کو آہستہ آہستہ کھا رہی تھی۔ جو جدید ٹیکنالوجی میں اپنے ساتھ لایا تھا وہ بھی زیادہ دیر نہ چل سکی، لیکن سب سے اہم چیز تھی لائٹ ہاؤس کا دل۔ یہ ایک خاص قسم کا لینس ہوتا ہے جو روشنی کو میلوں دور تک بھیج سکتا ہے۔ یہ لینس مسلسل گھومتا رہتا تھا تاکہ روشنی ہر سمت میں پہنچ سکے۔ ایک رات شدید سردی تھی، ہوا اتنی ٹھنڈی تھی کہ میرے ہاتھ سن ہونے لگے تھے، لیکن مجھے آدھی رات کو اوپر جا کر اس لینس کے میکانزم کو چیک کرنا تھا۔ اگر یہ چند ڈگری بھی غلط گھومتا تو سمندر میں جہازوں کے لیے خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ وہ لمحہ مجھے یاد دلاتا تھا کہ یہ صرف ایک نوکری نہیں ہے بلکہ ایک بھاری ذمہ داری ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید میں یہاں سٹار لنک لگا کر دنیا سے رابطہ رکھ سکوں گا، لیکن حقیقت کچھ اور ہی نکلی۔ ٹاور کی موٹی دیواریں اور اس کی ساخت سیٹلائٹ سگنل کو بار بار بلاک کر دیتی تھی۔ کبھی سگنل آتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ کئی بار میں گھنٹوں کوششیں کرتا رہا۔ آخر کار مجھے ماننا پڑا کہ یہاں واقعی نہ کوئی انٹرنیٹ ہے اور نہ ہی کوئی رابطہ، کوئی کال نہیں، کوئی پیغام نہیں۔ میں واقعی دنیا سے کٹ چکا تھا۔ چند ہفتوں بعد ایک عجیب چیز ہونے لگی۔ میں اکثر سمندر کو گھورتا رہتا تھا، گھنٹوں تک بغیر کچھ سوچے۔ پرانے کیپرز اسے دا سٹار کہتے تھے۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے
جب آپ اتنی دیر تک ہورائزن کو دیکھتے رہتے ہیں کہ وقت کا احساس ختم ہونے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے دنیا رک سی گئی ہو۔ ایک دن اچانک ہوا رک گئی، بالکل مکمل خاموشی، کوئی لہروں کی آواز نہیں، کوئی پرندہ نہیں اور کوئی شور نہیں۔ وہ خاموشی اتنی گہری تھی کہ میرے کان بجنے لگے۔ ایسے لمحات میں اپنا ہاتھ سے لکھا ہوا لاگ بک نکالتا تھا۔ میں ہر دن کی تفصیل لکھتا، موسم کی حالت، لینس کی حالت اور اپنے خیالات۔ وہ لاگ بک میری ذہنی سلامت کا سہارا بن گئی، کیونکہ میرا اسمارٹ فون یہاں مکمل طور پر بیکار ہو چکا تھا۔ یہاں پر کسی قسم کا کوئی سگنل نہیں تھا۔ پھر ایک رات وہ ہوا جس نے مجھے واقعی ہلا کر رکھ دیا۔ اچانک آسمان سیاہ ہو گیا، ہوا تیز ہوتی گئی اور کچھ ہی دیر میں ایک شدید طوفان شروع ہو گیا۔ لہریں چٹانوں سے ٹکرا کر دیواروں تک آ رہی تھی۔ میں فوراً اوپر گیلری تک پہنچا۔ ریلنگ ہوا کے دباؤ سے ہل رہی تھی، مجھے اسے محفوظ کرنا تھا۔ بارش میرے چہرے پر چوٹ کی طرح لگ رہی تھی۔ اسی دوران اچانک آٹومیٹک بیک اپ سسٹم نے کام کرنا بند کر دیا۔ اب لائٹ کو ہاتھ سے مینولی چلانا تھا۔ اگر روشنی بند ہو جاتی تو سمندر میں موجود جہاز خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ میں نے بھیگتے ہوئے میکانزم کو ہاتھ سے گھمانا شروع کیا۔ ہر گھومتا ہوا چکر طوفان کے شور کے درمیان ایک جنگ جیسا لگ رہا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد طوفان کمزور پڑ گیا، لیکن روشنی بند نہیں ہوئی۔ مہینوں بعد مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی بدل چکا ہوں۔ اب میں وہ شہر والا لڑکا نہیں تھا۔ اب مجھے خاموشی سے خوف نہیں آتا تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ رات کے اندھیرے میں جب میں دور سمندر میں کسی جہاز کی مدھم روشنی کو دیکھتا تو مجھے احساس ہوتا کہ میری ڈیوٹی بے معنی نہیں ہے۔ وہ جہاز شاید مجھے کبھی نہ دیکھے، اس کے مسافر شاید کبھی نہ جان پائے کہ کوئی ان کے لیے راستہ روشن کر رہا ہے، لیکن مجھے معلوم تھا اور یہی کافی تھا۔ میں صرف 21 سال کا تھا، لیکن اس لائٹ ہاؤس میں کھڑے ہو کر مجھے ایک سادہ سی حقیقت سمجھ آئی۔ عمر اہم نہیں ہوتی، اہم یہ ہوتا ہے کہ جب دنیا اندھیرے میں ہو تو کوئی ایک شخص روشنی کو زندہ رکھنے کے لیے کھڑا ہو، اور اس رات وہ شخص میں تھا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیں۔ بہت شکریہ۔